پروگرام کے آخری حصے میں کچھ بات کر لیتے ہیں اس ظلم اور بربریت کی جس پر پوری دنیا خاموش تماشائی ہے اور ننھے بچے زندگی کی بازی ہار رہے ہیں۔ جہاں پہلے ہنستے بستے لوگ آباد تھے، اب وہاں نظر دوڑائیں تو بارود کی بدبو اور ملبے کے ڈھیر ہیں۔ فاقوں کے باوجود فلسطینی ڈٹے ہوئے ہیں اور خدا کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں کہ یہ سخت وقت ہے، ٹل جائے گا۔ 7 ماہ سے زائد کا عرصہ یہ ظلم و بربریت جاری ہے اور اب تک 35,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 80,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ بات کریں تو 20 لاکھ سے زائد بے گھر ہیں۔ علاج کے لیے موجود ڈاکٹرز کو بھی موت کی نیند سلایا جا رہا ہے۔ مریض ڈاکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے بھی مر رہے ہیں۔ دوسری جانب حماس، قطر، مصر کی جو ثالثی ہے اس سے مذاکرات کر لیے گئے ہیں۔ حماس کا ثالثی جنگ بندی معاہدہ 3 مراحل پر مشتمل ہوگا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پہلا جو مرحلہ ہے اس میں بے گھر فلسطینی اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے اور غزہ میں امدادی سامان اور ایندھن کی ترسیل شروع ہوگی جس کی ابھی وہاں اشد ضرورت ہے۔ پہلے مرحلے میں ہر ایک خاتون اسرائیلی قیدی کے بدلے اسرائیل کی جانب سے 50 فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے گا اور دوسرے مرحلے میں حماس کی جانب سے مرد اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ تاہم ان کے بدلے میں فلسطینی قیدی کتنے رہا ہونے وہ تعداد ابھی تک طے نہیں ہو سکی ہے۔ بالکل، اور جو تیسرا مرحلہ ہے ان دو کے بعد ان میں غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز ہوگا، چونکہ اس وقت تو راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے، کھنڈر بن چکا ہے۔ لیکن ان 3 مرحلوں کو اسرائیل ماننے کو انکاری ہے، ماننے سے انکاری ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب غزہ کے بعد سب سے بڑی پناہ گاہ رفح پر بھی بمباری کر رہا ہے اور اس سے کئی فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ رفح میں تقریباً 6 لاکھ بچوں 14 لاکھ فلسطینی بچوں سمیت 14 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ پناہ لیے ہیں، اور اگر یہاں پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا تو غزہ کے ساتھ جو واحد راستہ ہے وہ بھی کٹ جائے گا۔ غزہ میں ایک اور بحران پیدا ہو جائے گا اور عالمی برادری پہلے ہی رفح سے اسرائیل کو منع کر رہی ہے کہ زمینی آپریشن میں اس کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں، اس سے خبردار رہے۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے یہ کیا تو ہم اسلحہ کی سپلائی بند کر دیں گے۔ طلبہ کا احتجاج امریکہ میں، یونائٹڈ کنگڈم میں جاری ہے۔ ہمارے ساتھ منصور جعفر صاحب موجود ہیں، آپ ایکسپرٹ ہیں آن مڈل ایسٹ سچویشن، آپ آفن اور ہمارے شوز میں دیکھتے ہیں ان کو، ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ وہ اس صورتحال پہ کیا رائے رکھتے ہیں اور آگے کس جانب جاتا دیکھ رہے ہیں۔ منصور صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹائم۔ ایک منظرنامہ تو ہم نے سامنے رکھا ہے ان ساری سٹوریز کو دیکھتے ہوئے، اب آپ کو یہ صورتحال کس جانب جاتی نظر آتی ہے؟ آپ کو سن نہیں پا رہے منصور صاحب، آپ کا شاید مائک ان میوٹ کیجئے گا کائنڈلی اگر۔ جی پلیز بولیے گا۔ اس وقت جو سچویشن یقیناً جس کا آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا ہے، ایک انتہائی گمبھیر منظرنامہ جو ہے وہ پیش کر رہی ہے، خاص طور پہ جو رفح اس وقت، خاص طور پہ جو مشرقی علاقہ جہاں پہ ایک سیفر زون قرار دے کے لوگوں کو مجتمع ہونے کے لیے کہا گیا تھا اور ہدایت دی گئی تھی، اب اس علاقے پر بھی اسرائیل نے جو ہے اپنا توپ خانہ اور اپنے ٹینکوں سے ہے وہ گولہ باری اور جہازوں سے بمباری شروع کر رکھی ہے، جس کے بعد ان لوگوں کے لیے یعنی کسی طرف نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ مصر والا جو رفح کراسنگ ہے وہ خود اسرائیل نے جمعے کے روز سے اس پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک تھوڑی بہت امداد بھی ٹرکل ڈاؤن طریقے سے آ رہی تھی، وہ بھی اب بند ہو گئی ہے اور فلسطینیوں کو یہاں سے نکلنے کا تو بالکل کوئی امکان نہیں ہے۔ اب وہ بیچارے کبھی دیر البلح کا علاقہ ہے اس طرف موو کرتے ہیں، سینٹرل غزہ کی طرف، کبھی وہ خان یونس کی طرف موو کرتے ہیں، یعنی وہ شٹل بنے ہوئے ہیں بالکل اپنے اس شہر کے اندر جہاں پہ کبھی وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے، لیکن اسرائیل نے جس انداز سے انہیں اپنی بمباری اور گولہ باری کے نتیجے میں بے گھر کیا اور اب جو ان کی آخری پناہ گاہ یا آخری ان کا ٹھکانہ تھا اب اسے بھی انہوں نے اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنا بڑا انسانی بحران، اور خاص طور پہ ایسے موقع پہ کہ جب جو جنگ بندی کے حوالے سے اور مختلف جو اس الاؤ کو بجھانے کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی تھی، تو منصور جعفر صاحب اسی سے متعلق میرا سوال بھی ہے آپ سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظلم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے، 7 ماہ سے جنگ جاری ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تک مذاکرات تو ہوئے ہیں حماس کے، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، لیکن عمل درآمد کسی طور پر ہم ہوتا نہیں دیکھ رہے، تو کیوں اسرائیل جو ہے معاہدے کو ماننے سے انکاری ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیوں خاموش ہے اسلامی ممالک؟ دیکھیے جی، جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو اسرائیل نے اپنے جو اعلانیہ اہداف اس جنگ کے لیے طے کر رکھے تھے ان میں سے ایک ہدف بھی وہ پورا نہیں کر سکا، نہ وہ اپنے یرغمالی رہا کروا سکا ہے الا یہ کہ جو ایک معاہدے کے تحت رہا ہوئے ہیں، اور نہ ہی وہاں سے جو مزاحمت کار اس وقت فلسطین کا بچہ جو ہے وہ فلسطینی مزاحمت کار ہے، اسے آپ حماس کا نام دے دیں، اسلامی جہاد کا نام دے رہے ہیں، یہی جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی زرزمین، اپنا علاقہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ ان کو بہت زیادہ دھمکیاں، جان سے مارنے کے مطلب اقدامات تک کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی سرزمین پہ اپنا خون دینا، اپنی جان دینا جو ہے اپنے لیے قابل فخر سمجھ رہے ہیں۔
اور جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو اسرائیل کو جو طاقت مجبور کر سکتی تھی، جس طریقے سے انہوں نے ابتدا میں اپنا ایک جنگی لاؤ لشکر ان کی حمایت پہ رکھا تھا، آج وہی امریکہ جو ہے اسے کیونکہ اپنے انتخابات اور اپنے کیمپسز کے اندر جو اپنے خلاف ابلتا ہوا لاوا دکھائی دے رہا ہے، جو پکتا ہوا لاوا دکھائی دے رہا ہے، اس کے خوف سے انہیں کوئی فلسطینیوں سے محبت نہیں ہے، انہیں بنیادی طور پہ اپنا جو الیکشن ایجنڈا ہے اس سے محبت ہے، اس کے خوف سے اس نوعیت کے اقدامات کے جناب وہ ہتھیار کے جو اسرائیل مس یوز کر رہا ہے ہم اس کی ترسیل روک رہے ہیں۔ تو یہ ان کا اپنا یہ جو بنایا ہوا مانسٹر ہے، یہ جو ان کا اپنا بنایا ہوا مانسٹر ہے اسرائیل، جو ان کا بغل بچہ ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ہم ہر صورت میں جس کی حفاظت یقینی بنائیں گے، پریزیڈنٹ جو جب بھی آتے ہیں ہی ٹاکس پازیٹیو اباؤٹ دیم، اور بڑے ان کے لیے کنسرن نظر آتے ہیں امریکن صدر۔ اب یہ ان کا اپنا بغل بچہ کیا ان کی کہیں ان کی سرکشی پہ اتر رہا ہے، ان کی بات نہیں سن رہا، یا پالیسی پرانی ہے کہ میڈیا کے اوپر سٹے پازیٹیو، ٹاک پازیٹیو، اور انسانی حقوق کی بھی بات کر لیں اور اندر خانے حمایت جاری رکھیں؟ یہ سچویشن ہے یا اب نہیں، چونکہ انتخابات ہیں تو اب ذرا تھوڑا ریئلسٹک ہونا پڑے امریکہ کو؟ بیسیکلی اس کے پیچھے کیا ہے یہ جو امریکن سٹیٹمنٹس ہیں؟ بنیادی طور پہ ان کا اپنا جو لوکل اس وقت جو ایجنڈا ہے، خاص طور پہ الیکشن کے حوالے سے وہی ہے، لیکن اصل پالیسی ان کی انٹیکٹ ہے، کیونکہ ایک طرف سے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم فلاں مہلک ہتھیار اتنے ٹن کے بم جو ہیں، اتنے پاؤنڈ کے بم جو ہے وہ نہیں بھیج رہے، کیونکہ اس وقت اگر وہ بم استعمال کیے گئے تو یقیناً رفح کے اس ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقے میں کیے جائیں گے کہ جہاں پہ اس وقت تقریباً 13 لاکھ لوگ جو ہیں وہ مقیم ہیں، اور ان کے سر پہ کوئی چھت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، سوائے ایک ٹینٹیج ولیج ہے جہاں پہ انہوں نے یہ جسے کہنا چاہیے پلاسٹک کی شیٹس اور اس نوعیت کا کور جو ہے اس کے نیچے وہ اپنی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ تو ان کے لیے تو ہوا کا ایک تیز جھونکا جو ہے یا بارش کا ایک تیز وہ بھی ان کے لیے موت کا سامان ہے، تو کجا ایک وہاں سے آتش و آہن کی بارش جو ہے تو یقیناً ان کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، اور آئی وش کہ جن قوتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کا کردار ادا ہو سکتا ہے، جو کردار ادا کر سکیں وہ کردار ادا کرے۔ منصور جعفری صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ کی وقت کا شکریہ اور انالیسس کا بھی شکریہ۔ آج جمعہ ہے، نماز جمعہ کے بعد ویسے تو ہم یاد رکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم سب کی دعاؤں کا حصہ ہیں ہمارے فلسطینی بہن بھائی، لیکن جب بھی ہم یہ خبریں کرتے ہیں یا اس پہ بات کرتے ہیں تو زخم دوبارہ سے تازہ ہو جاتے ہیں۔ وی کین فیل اٹ کہ کس طرح بچے وہاں پہ سٹارو کر رہے ہیں، کھانا نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ اپنے فرشتوں کی مدد سے، جن پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ، ان کی مدد فرمائے اور یہ معاملہ حل ہو۔ اسی پوائنٹ کے اوپر پروگرام اختتام کو پہنچا اور یہ ویک بھی اختتام کو پہنچا، اور پروگرام اختتام کو پہنچا ہے۔ منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اینڈ ون تھنگ، سنڈے کو وی ہیو اے بیسٹ آف مدرس ڈے کے حوالے سے، سو ڈو واچ دیٹ۔ اللہ حافظ۔